بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم کل نفس ذائقۃ الموت ثم توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، ہماری زندگی کے جو مراحل ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو ترتیب کچھ یوں بنتی ہے، یوں نظر آتی ہے۔ پہلے ہم ہزاروں سال روح کی کیفیت میں رہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے جب روحوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، اے ہمارے رب، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ سوال تمام روحوں سے عالم ارواح میں کیا گیا، پھر ہمیں ہمارے رب نے یہ دنیا کی مختصر زندگی عطا فرمائی، پھر اس طرح اس کے بعد قبر کی زندگی عطا کی گئی جس کی مدت ہزاروں سال پر محیط ہے، پھر حشر کا 50,000 دن کا 50,000 سال کا دن ہے، پھر میدان حشر ہے، پھر اسی طرح میدان عدل ہے، پھر نیکوکاروں متقیوں کو جنت اور گناہ گاروں اور بروں کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ مراحل جسے ہم زندگی کے مراحل کہتے ہیں، لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ گھر جو سب سے مختصر ترین قیام گاہ ہے، انسان نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں زندگی کی بہتری کے لیے اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، اگر شہر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر والدین، بھائی بہن، بیوی بچے تک چھوڑ دیتے ہیں کہ بس یہ زندگی کسی طرح اچھی ہو جائے، ہمارا کیریئر بن جائے، مستقبل بن جائے۔ اگر ہمیں ڈاکٹر یہ کہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ کہے کہ تمہارا جسم بیمار ہے، تمہیں کوئی شدید بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو فلاں فلاں چیز تمہیں چھوڑنی پڑے گی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کھانا پینا تک چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ برے اعمال چھوڑ دو، گناہ کرنے چھوڑ دو، برائی کے راستے پر چلنا چھوڑ دو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا حکم سنا اور ان منکرات کو چھوڑ دیا؟ اللہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی محبت میں اس کی خاطر کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی کی خاطر ہم نے کیا چھوڑا؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ فقط ایک آنکھ ضائع ہو جانے کا جب ہمیں خطرہ ہو تو ڈاکٹر کو اپنی پوری کی پوری جمع پونجی بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ کریم رب جس نے ہم سے بغیر کچھ لیے ہمیں آنکھ کی نعمت، ناک کی نعمت، کان کی نعمت، پورے جسم کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں سب کی نعمت عطا فرمائی، پورا جسم عطا فرمایا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، گھر بار دیا، مال و دولت عطا کی، اولاد عطا کی، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں عطا کی، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ کیا کبھی اخلاص کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں کبھی کچھ پیش کیا ہے ہم نے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کسی رات ہم نے اپنی نیند کو اس لیے قربان کیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ سجدوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے، رات کو نیند توڑ کے اٹھ کے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی خاطر آنسو بہائے۔ ارے اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں ذرا سنو، ارے اس دنیا کو جسے ہم بڑا سجاتے ہیں، بڑا سنوارتے ہیں، خوب اپنے گھروں کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے بہت غلط سوچ کے رکھا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بڑی لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، غیر فانی زندگی ایسا نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی نہیں رہنے والی۔ 60 یا 70 سال کی زندگی ہمیں ملی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی یعنی قبر کی جو زندگی ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے،
اور خدا کی قسم سنو، یہ جو ہماری قبر ہے ہمیں روز پکارتی ہے، اور یہ بات احادیث مبارکہ میں ایک سے زیادہ جگہ ہمیں ملتی ہے، اور یہ ہم ہی ہیں ناسمجھ نادان کہ قبر کی پکار کو سن نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں سنو، میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، ارے میرے پاس بھی تو تم کو آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ ارے دنیا کے عارضی گھروں کو سجانے والوں، کیا کبھی میری سجاوٹ کا بھی کچھ انتظام کیا ہے؟ کیا کبھی مجھے سجانے کا بھی خیال آیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یاد رکھو میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میرے پاس آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، میرے پاس آؤ تو چراغ لے کر آنا۔ ارے سنو، میں تو وہ ہوں جو لوگوں کی پسلیوں کو دبا دیتی ہوں، میرے پاس ڈسنے والے سانپ اور بچھو ہیں، لوگوں میرے پاس گھبراہٹ ہے، گھٹن ہے، تعفن ہے، میرے پاس آنا تو انتظام کر کے آنا، اور اگر خالی ہاتھ آئے تو یاد رکھنا پھر بہت پچھتاؤ گے، پھر بہت پچھتاؤ گے۔ میرے پاس آنا تو نیک اعمال کا خزانہ ساتھ لے کر آنا۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قبر کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے دوستی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اس کو خوش کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت نکل جائے اور زندگی کی شام ہو جائے، پھر ہم بھی ان کہنے والوں میں شامل ہو جائیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ رب ارجعون، جب اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے گا تو کہے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں واپس بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نے دیکھ لیا، میں نے جان لیا، وہ جو اعمال تھے نیک اعمال جنہیں مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر پاتا تھا، اب میں جا کے کروں گا۔ کیا حکم ہوگا؟ کلا، اب کوئی فائدہ نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو یوں ہی بس بک بک کر رہا ہے، وقت تو گزر چکا، یہی وقت تھا جو تجھے زندگی دی گئی تھی، اعمال کے لیے دی گئی تھی، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی تیاری کے لیے یہی زندگی ہے جو 60-70 سال کی ہمیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح بات سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علی